کیا تصوف کوئی الگ سے دین ہے یا دین کی ہی کوئی الگ صورت ہے؟ کیا فرماتے ہیں اس بات؟ تصوف جو ہے یہ اسی طرح ایک علم ہے جیسے علم تفسیر، علم حدیث۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں علم تفسیر کے نام سے کوئی علم نہیں تھا۔ اچھا، قرآن مجید تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین تھے۔ صحابہ کرام نے قرآن سمجھنا ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھ لیتے تھے، لیکن علم تفسیر، اصول تفسیر ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ تو تھی، لیکن کوئی اصول حدیث ہو، کوئی فن حدیث ہو، کوئی علم الحدیث ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح بلکہ خود علم فقہ، شرعی مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی علم الفقہ یا علم اصول فقہ کے نام سے کوئی علم نہیں تھا۔ مسائل جو پیش آتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ کرام سے پوچھ کے اس پہ عمل کر لیا جاتا تھا۔ تو جیسے یہ علم اس نام سے نہیں تھے اور بعد میں آئے اور پوری امت کے درمیان یہ قبول ہوئے اور ہر علم کے اپنے ماہرین تیار ہوئے۔ علم تفسیر کے اپنے ماہرین ہیں، علم حدیث کے اپنے ماہرین ہیں جیسے امام بخاری، امام مالک، امام احمد، امام مسلم۔ علم فقہ کے اپنے ماہرین ہیں جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی۔ یہی معاملہ علم تصوف کا ہے۔ علم تصوف بھی اسی طرح ایک علم ہے کہ قرآن و حدیث کے علوم کو جس طرح دیگر انداز میں کیٹیگرائز کیا گیا کہ وہ علم کہ جس میں کلام اللہ یعنی قرآن مجید کے الفاظ، معانی اور اس کے متعلق کلام ہو، اسے علم تفسیر کہہ دیا۔ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، آپ تک وہ روایت آپ سے کیسے ہم تک پہنچی، اس طرح کا جو کلام ہے وہ علم حدیث ہو گیا۔ جس میں یہ بیان ہے کہ آدمی کیا کرے، نماز کیسے پڑھے، کیا شے حلال ہے، کیا حرام ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ علم فقہ کے اندر شامل ہو گئی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اور احادیث طیبہ میں ایک بہت وسیع شعبہ ہے جس کا تعلق بندے کے قلب، اس کے دل کے اعمال کے ساتھ ہے، جیسے صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، آخرت سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر شے پر فوقیت دینا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں قرآن و حدیث پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اسی طریقے سے جو اعمال ہیں ان کے کرنے میں نیت کس قدر خالص ہونی چاہیے اور عمل کس قدر اعلیٰ انداز میں کرنا چاہیے، یہ بھی قرآن و حدیث کے اندر۔ تو وہ علم کہ جس کا تعلق دل کے احوال کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اعمال کے اعلیٰ درجے کی ادائیگی کے ساتھ ہے، اسے علم تصوف کہتے ہیں۔ اب اگر تو علم تفسیر اسلام کے متوازی یعنی مد مقابل کسی اور دین کا نام ہے تو پھر علم تصوف بھی کسی اور دین کا نام ہے۔ لیکن اگر علم تفسیر، علم حدیث اور علم فقہ اگر یہ علوم اسلام کے مد مقابل نہیں بلکہ اسی کی تشریح و توضیح کا نام ہے تو علم تصوف بھی اسی تشریح و توضیح کا نام ہے۔ صحیح۔ اللہ رسول کے احکام کو مختلف اقسام میں تقسیم کرنا، اسے یہ کہنا کہ یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں یعنی برخلاف ہے، تو یہ یوں کہہ لے کہ یہ سوچ کی کج روی ہے، یہ سوچ کی غلطی ہے، سوچ کا ٹیڑھا پن ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کروں، بخاری شریف کی ایک بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، اسے حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں اور حدیث احسان بھی کہتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے کچھ سوالات کیے۔ اس میں 3 سوال جو تھے وہ کیا تھے؟ پہلا سوال تھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ صحیح۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام تو ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایمان ہے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، آخرت پر ایمان لانا۔ اور احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ یقین جان کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو جدا بیان کیا، ایمان کو جدا بیان کیا، احسان کو جدا بیان کیا۔ بالکل۔ کیا یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا جو اسلام ہے وہ ایمان نہیں ہے؟ کیا جو احسان ہے وہ اسلام نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مختلف کیٹیگری کے اندر اسے تقسیم کر کے سمجھا دیا۔ وہ جو تیسری قسم ہے جسے احسان کہتے ہیں، اس احسان کو ہم اپنی زبان میں تصوف کہتے ہیں۔ اسی لیے تصوف کے مختلف نام ہیں۔ تصوف کا ایک نام ہے احسان، ایک نام ہے تزکیہ نفس، ایک نام ہے طریقت، ایک نام ہے مجاہدہ نفس، ٹھیک ہے، اور ایک نام خود یہ تصوف ہو گیا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اسے تصوف کہہ لیں، آپ اسے احسان کہہ لیں، آپ اسے تزکیہ نفس کہہ لیں،
آپ اسے طریقت کہہ لیں، یہ اصطلاحات ہیں، یہ ٹرمینالوجی کے چند ورڈز ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ وہ والا استعمال کر لیں، وہ والا استعمال کر لیں، وہ والا استعمال کر لیں، لیکن اس کی وجہ سے اس حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا کہ دین میں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، دین میں جیسے اللہ آخرت پر ایمان ہے، اسی طرح عبادت کا وہ اعلیٰ درجہ اور وہ اس کا ہائیسٹ لیول جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے، وہ بھی دین کے اندر ہے، اور اس کا نام تصوف ہے۔ اور یہ ایک اس کی جہت ہے۔ دوسری جو جہت میں نے بیان کی تھی کہ تصوف کیا ہے کہ جو اعمال شریعت ہیں انہیں اعلیٰ طریقے سے ادا کیا جائے، جو اس کا مقصد ہے اس مقصد تک وہ اعمال پہنچانے والے ہوں۔ جیسے نماز ہے، نماز اتنی اعلیٰ طریقے سے ادا کی جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو نماز ایسی ہو کہ جو برائی بے حیائی سے روک دے، ٹھیک ہے، اور وہ نماز کون سی ہوگی؟ وہ وہی والی ہوگی جو فرمایا کہ ایسے عبادت کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ نماز کے یہ فرائض، سنتیں، واجبات ادا کر کے پورا کر دینا یہ شریعت ہے، اور اس میں اتنا خشوع و خضوع شامل کرنا کہ وہ بندے کو برائی بے حیائی سے روک دے، یہ تصوف ہے، یہ تصوف، ٹھیک ہے۔ روزہ رکھنا، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، لیکن روزے ایسے رکھنا کہ آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، خواہشات نفس سے بچنا نصیب ہو جائے، یہ کتب علیکم الصیام شریعت ہے، لعلکم تتقون تصوف ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کی ادائیگی کا جو حکم ہے ایک مخصوص مقدار کا، اس پہ عمل کر لیا، شریعت پہ عمل ہو گیا، صحیح۔ لیکن قرآن نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے حبیب لوگوں کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، زکوٰۃ وصول کرو، اور اس کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ تم ان کی تطہیر کر دو، تم ان کا تزکیہ کر دو، انہیں پاک و صاف کر دو کہ دل سے دنیا کی اور مال کی محبت نکل جائے۔ یہ جو تطہرہم اور تزکیہم ہے یہ تصوف ہے، اور خذ من اموالہم صدقۃ جو ہے یہ شریعت ہے، یہ شریعت۔ تو گویا شریعت اور تصوف، اس کو یہ کہنا کہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یہ خود دین کے احکام کی روح کو سمجھنے کے برخلاف، کہ جو دین کے احکام کو پوری طرح سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ان سے مطلوب کیا ہے، وہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ تصوف جو ہے یہ اسلام کے معاذ اللہ متوازی مد مقابل کسی اور دین کا نام ہے، یہ اور دین کا نام نہیں، یہ وہی احسان ہے کہ جسے مد مقابل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام اور ایمان کے سامنے رکھ کے بیان کیا۔